بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم نظم اور غزل ان دونوں کے درمیان میں جو بنیادی فرق ہے نا اسے ہم جانیں گے کہ ان کے معنی کیا ہیں، ان کی تعریف کیا ہے اور ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے۔ تو پہلے بیٹا جی نظم، تو یہ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ تو دو معنی ہیں اس کے، ایک تنظیم اور دوسرا ترتیب۔ آپ اس کو سادہ یوں سمجھ لیجئے جیسے لائن بنانا یا مویوں کو ایک لڑی کے اندر پرو دینا، تو یہ جو کیفیت ہے اس کو کیا کہیں گے؟ نظم۔ تو عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے، یعنی ہر وہ شاعری، ہر وہ کلام کہ جس کو ترتیب دیا گیا ہو کیا کہلائے گا؟ نظم۔ تو یہ اس کا کون سا مطلب ہے؟ یعنی عام اگر اس کا مطلب ایک سطحی مطلب سمجھیں تو یہ ہے کہ ہر ترتیب دیا ہوا کلام کیا کہلائے گا؟ نظم کہلائے گا۔ لیکن اصطلاح سکن میں یعنی شاعری کی اصطلاح میں یہ اس کی اصل ڈیفینیشن ہے۔ نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ تو مربوط کا مطلب ہوتا ہے لنکڈ، جڑی ہوئی، کہ جس کے اشعار جو ہے نا وہ آپس کے اندر جن کا تعلق ہو۔ اور اس کا دوسرے اس میں اہم چیز کیا ہے کہ اس کا مرکزی خیال ہوگا۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ اب داخلی تاثرات بیٹا جو اس کی فیلنگز ہیں، یعنی جو خود سوچتا ہے، اور خارجی تاثرات اور بیرونی دنیا کے اندر وہ جو چیزیں ہیں ان کا کیا وہ تاثر قبول کرتا ہے، ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کے، یعنی داخلی اس کی اپنی فیلنگز کیا ہیں اور باہر والا ماحول جو ہے یعنی لوگ کیا سوچتے ہیں، اس حوالے سے، اور قلم بند کرنا، تحریر کرنا۔ نظم کے لیے ہیئت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہیئت مطلب کہ نظم 2 مصروں میں بھی لکھی جا سکتی ہے، 3 میں بھی، 4 میں بھی، 5 میں بھی، 6 میں بھی۔ تو ہیئت مطلب سٹرکچر، اور موضوع یعنی کوئی خاص عنوان نہیں ہے کہ جس پہ نظم لکھی ہے، ہر عنوان پہ نظم لکھی جا سکتی ہے۔ مثلا صبح، شام پہ، رات، موسم، درخت، پیڑ پودے، چڑیاں، بھائی چارہ، اسلام، مذہب، ہر چیز پہ لکھی جا سکتی ہے۔ پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے۔ بحر جو ہے نا بیٹا جی یہ الفاظ کا وزن، یعنی ایک جو مصرع ہے اس کے پہلا جو مصرع ہے ان الفاظ کو جس انداز سے لکھا گیا ہے تو باقی جو الفاظ ہوں گے لکھتے ہوئے ان کا وزن کا خیال جائے گا۔ اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ قوافی مطلب قافیہ، جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں اور ہم وزن الفاظ، ان کو قافیہ کہتے ہیں۔ اردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا حالی، علامہ محمد اقبال، جوش ملی آبادی، حفیظ جالندھری، ظفر علی خان، احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا۔ یعنی نظم کے جو مشہور شاعر ہیں، ان کے علاوہ بہت سے شاعر ہیں لیکن جو آپ کے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں جن کے نام یہ سب بول دیے گئے۔ تو اب ہم بٹھاتے ہیں غزل کی طرف۔ تو غزل عربی لفظ ہے، یعنی عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ ویسے نظم بھی عربی زبان کا لفظ ہی تھا، لیکن اس صنف سے سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا۔ مطلب یہ کہ اس کا آغاز جو ہے غزل کا وہ عرب سے ہوا، لیکن اسے آگے ترقی کس نے دی؟ اہل فارس نے، یعنی ایرانیوں نے، فارسی بولنے والوں نے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں۔ مطلب اس کے دو معنی ہیں، کیا؟ عورتوں سے بات کرنا یا عورتوں کے بارے میں بات کرنا۔ تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ یعنی ہرن پہ جب شکاری کتے جھپٹ پڑتے ہیں نا اور وہ آخری جو بیچارہ اپنی چیخ مارتا ہے تو وہ درد سے بھری ہوئی چیخ ہوتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں۔ آگے اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے لیکن اصطلاح سخن میں، تو یہ بیٹا اس کی اب ڈیفینیشن ہے، یعنی اس کی تعریف ہے کہ غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں کون سی کیفیات ہوں گی؟ حسن و عشق کی، اور ان کا ذکر کیسے ہوگا؟ درد اور سوز کے ساتھ۔ سوز بھی بیٹا درد کو ہی کہتے ہیں، تڑپ، لگن۔ یہ شاعر کی داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے، یعنی اس کی جو فیلنگز ہیں، جو اندر سے وہ سوچ رہا ہوتا ہے، تو آئینہ دار یعنی عکاسی کرتی ہیں، اس کی تصویر دکھاتی ہیں، یعنی جو اس کے احساسات ہوتے ہیں یہ ان کی ترجمانی کرتا ہے۔ اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسعت آ چکی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ جیسے نظم جو ہے نا وہ بھی ہر پہلو پہ لکھی جا سکتی ہے، اسی طرح سے غزل بھی لکھی جا سکتی ہے۔
کہ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے. تو نظم بھی پوری ایک بحر میں ہوتی ہے اور غزل بھی اسی طرح سے ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے. اچھا اس کا بیٹا مطلب سمجھ لیں. جس طرح نظم کے جو شعر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن غزل کے جو شعر ہیں وہ ہر شعر الگ معنی رکھتا ہے, اس کا الگ اپنا ہی ایک مطلب ہوتا ہے, اسے دوسرے اشعار کی ضرورت نہیں ہوتی. تو غزل کے مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں, جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. یعنی جو پہلا شعر ہوگا اس کے دونوں مصروں کے اندر کیا ہوں گے؟ ہم ردیف اور ہم قافیہ. یعنی ردیف کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہی ہے, وہ الفاظ جو جو کہ تو دہرائے جاتے ہیں, یعنی ایز اٹ از, اور ہم قافیہ جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے, جو بولنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں. مثلا آپ سمجھیے یہ شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائش سراب کی سی ہے. تو اس مصرے میں دیکھیں بیٹا جی, لفظ ہے نا حباب اور سراب, یہ لفظ کیا ہیں؟ یہ ہم قافیہ ہیں, ان کی آواز ایک جیسی ہے. اور کیسی ہے پہلے مصرے میں بھی اور دوسرے میں بھی ہے, تو یہ ہے ہم ردیف. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ شعر مطلع ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے. اور باقی جو اگلے اشعار ہوں گے, مثلا اگلا شعر دیکھیے, چشمے دل کھول اس بھی عالم پر, یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. اب دیکھیں بیٹا جی, اس میں پہلا جو مصرع ہے اس کے اندر پچھلے شعر کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس طرح اس کے اندر ہم ردیف الفاظ تھے تو اس میں وہ والے نہیں ہیں. اس کے دوسرے مصرے میں ہے, دیکھیں چشمے دل کھول اس بھی عالم پر, یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. تو دیکھیں خواب اور کیسی ہے یعنی دوسرے مصرے کے اندر ہے. تو غزل کے حوالے سے وہ شاعر جنہوں نے بڑا نام کمایا ان میں میر تقی میر, اسد اللہ خان غالب, ڈاک دہلوی, فیض احمد فیض, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نمایاں غزل گو شعراء ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے شاعر ایسے ہیں جنہوں نے اردو غزل پہ کام کیا ہے. تو بیٹا جی آج کا کام اتنا ہی ہے.